الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال تعالى في كلام آخر يا أيها الناس ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء قال النبي صلى الله عليه وسلم أحبوني بحب الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم وارز بما قسم الله لك تكن أغنى الناس أو كما قال صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم نبّر قلوبنا بعلمك واستعمل أبداننا بطاعتك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم نبّر قلوبنا بعلمك واستعمل أبداننا بطاعتك بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وہ دانائے سجود خط المولائے کن دوبارے آج کو بخشا پھروگے وادی سینہ نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر وہی یاسین وہی طٰہٰ
وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء کہ محمد سے وفا پانے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے میرے والد و احترام حضرت مولانا عبداللہ صاحب اللہ العالی میرے عزیز مسلمان بھائیوں بزرگوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ولادت مبارک کا یہ مہینہ ہے ربیع الاول شریف کا شاہ عبدالعزیز احمد دہلوی رحمہ اللہ اور بہت سے علماء نے لکھا ہے کہ آپ کی میلاد آپ کی ولادت مبارک کا ذکر کرنا آپ کی سیرت کا بیان کرنا یہ بہت بڑی عبادات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مدینے میں دنیا میں تشریف لائے آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ جب میں طویل سے تھی جیسے وہ کچھ تکلیف ہوتی ہے مجھے آپ کی بات کا کوئی تکلیف محسوس نہیں اور جب میں کسی راستے پہ جاتی تھی تو درختوں کی ٹہنیاں میرے سامنے چھپ جاتی تھی اور آسمان کے ستارے میرے لیے نیچے ہو جاتے تھے تو میں دل میں کہتی تھی میری بھی تو یہی آمنا تھی اور جب سے یہ مبارک بچہ تیرے عمل میں ہے یہ ساری برکتیں اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور یتیم تھے پیدائش سے پہلے آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اس دار فانی سے انتقال فرما گئے اللہ رب العزت جب کوئی نعمت یا انعام دینا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے آزمائش سے لاتے ہیں آپ کے دادا عبد المطلب ان کا نام عبد المطلب نہیں تھا ان کے جو چچا تھے ان کا نام مطلب تھا یہ بھی یتیم ہو گئے بہت خوبصورت تھے ان کا جو نام تھا مدینہ منورہ کا تھا حضرت عبد المطلب اپنی والدہ کے ساتھ اپنے والد کے گھر لے کے چلے گئے وہ بہت غریب تھے یہاں مکہ شریف میں ماشاءاللہ ان کا خاندان یہ سردار تھے ادھر بڑی غربت والی اور کسمپوسی کی زندگی گزار رہے تھے ایک دن نشانہ لگا رہے ہیں لڑکے کھیل رہے ہیں تیر اندازی کر رہے ہیں تو ان کا جو تیر تھا وہ بڑا نشانے پہ لگتا تھا یہ کہتے تھے کہ میں ایسے خاندان سے ہوں کہ ہمارا تیر ہمیشہ نشانے پہ لگتا
تو ایک آدمی سن رہا تھا، تو اس نے کہا بچے کون سے خاندان سے ہے؟ اس نے کہا میں بنی ہاشم ہوں، میں مکہ شریف سے تعلق رکھتا ہوں، میں اپنے نانے کے گھر میں آیا ہوں۔ تو وہ آدمی جو تھا وہ آپ کے چچا کا دوست تھا مختلف کا۔ وہ جب مکہ شریف گئے تو ان سے کہا تمہارا بھتیجا ادھر بڑی مشکل زندگی گزار رہا ہے، اس کو ادھر لے آؤ تو کچھ سیکھ جائے گا، یتیمی کی زندگی گزار رہا ہے، یتیمی کی زندگی بھی بڑی مشکل ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم کا بڑا خیال رکھتے تھے، کیونکہ ایک انسان کی جب ایک چیز خود گزرتی ہے تکلیف تو اس کو دوسروں کا احساس زیادہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گلی میں جا رہے ہوتے تھے، کوئی یتیم بچہ ہوتا تو اس کے سر پہ ہاتھ فرمایا کہ جس کا دل سخت ہو وہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے، اللہ اس کے دل کو نرم کرے۔ اور جتنے بار اس کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے گناہ اس سے معاف کرتا ہے۔ تو آپ کے چچا آئے، پہلے تو آپ کی والدہ نہیں مان رہی تھی حضرت آمنہ، پھر ان سے منوایا اور ان کو اپنے ساتھ لے گئے۔ لوگوں نے تو ان کو دیکھا نہیں تھا، ان کا نام شیبہ تھا، لیکن جب اپنے چچا مطلب کے ساتھ آئے تو لوگوں نے سمجھا کہ مطلب نے کوئی غلام خریدا ہے، تو یہ عبد المطلب سے مشہور ہو گئے، یعنی مطلب کا غلام۔ پھر ان کا یہی نام پا گیا عبد المطلب کا نام۔ ان کے اندر بڑی صلاحیتیں تھی، تو چند دنوں میں جب بڑے ہوئے تو بیت اللہ شریف کے متولی بن گئے، چابی بردار بن گئے۔ بیت اللہ شریف کی کنجی آپ کے پاس ہوتی تھی، لیکن بڑا مسئلہ جو تھا وہاں پر پانی کا تھا، پانی نہیں تھا۔ لوگ بڑی ایک سالی کی زندگی، جانور پیاسے، انسان پیاس، پانی جو ہے وہ انسانی ضرورت کی اولین چیز ہے۔ آپ پنجاب والوں کو تو پتہ نہیں چلتا، ہماری طرف آئے بہار دیکھے بیچارے کئی میلوں سے پینے کا پانی بھرتے ہیں، نہانے کا پانی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی نعمت عطا کی۔ تو ان کو کسی نے بتایا کہ یہاں پر زمزم شریف کا کنواں تھا لیکن وہ بند ہو گیا۔ تو آپ دن رات وہ اوزار اٹھا کے زمین کھودتے رہتے تھے کہ کہیں وہ پانی مل جائے، پسینے سے شرابور ہوتے تھے۔ ایک دن بڑے تھک گئے اور اللہ پاک سے منت مانی کہ اے اللہ اگر وہ زمزم شریف کا کنواں مجھے نظر آ گیا اور اس کا پانی نکل آیا تو میں اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو میں آپ کے راستے میں منت مانا۔ بہت بڑی منت، ایسے آسان منت نہیں۔ تو ایک دن کنواں کھود رہے ہیں اور ایک چٹان نظر آئی، اور چٹان کو ہٹانے کی دیر کی، بڑا پتھر تھا جس کے نیچے زمزم شریف کا پانی نکلا۔ سارا مکہ جو ہے، مکہ کے لوگ خوشحال ہو گئے، لیکن عبد المطلب دل میں پریشان تھا۔ ان کو کیا پتا تھا کہ اس نے منت مانی ہوئی۔ سبحان اللہ، دنیا کے جتنے پانی ہیں، ابھی تو کافروں نے زمزم شریف پہ تحقیق کی ہے کہ یہ زمزم پیاس بھی بجھاتا ہے اور بھوک بھی مٹاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ ماء زمزم لما شربا، کہ زمزم کا پانی جس نیت سے پیو گے اللہ پاک آپ کی مراد پوری کرے۔ تو فقیر کا تجربہ ہے زمزم شریف ایسا پانی۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں ایک مہینے تک کچھ نہیں کھایا، صرف زمزم پیتا رہا تو میرا گوشت لٹک آیا، میں وہ لوٹا ہوں۔ مسجد نبی شریف میں ایک عالم دین کو میں تلاش کر رہا تھا، بڑا مشکل، بہت پھرا نہیں ملا، بہت اللہ والے تھے۔ تو میں نے زمزم کیا اس کی نیت سے، میں نے جیسے پانی ختم کیا میرے پیچھے کھڑے تھے۔ میں حیران ہوں، زمزم شریف ایک کرامت ہے کہ جس نیت سے پیے اللہ پاک اس نیت کو پورا کرے۔
تو پانی نکل آیا تو منت ابھی پوری کرنی ہے، اور پھر سب بیٹوں کو بلایا، قرآن اندازی کی، تو پورا جو ہے وہ شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کا نکاح۔ اس ٹائم شادی نہیں ہوئی تھی، بہت خوبصورت تھے، نوجوان تھے، تو بڑے پریشان ہوئے۔ اب منت بھی پوری کرنی ہے، شریعت میں منت جب مان لے تو یہ واجب ہو جائے، اور یہ مطلب یاد رکھیں کہ منت کا جو منت جو آپ نے مانی ہے کسی بکرے کی یا مال کی یا جس چیز کی، اس مال میں سے آپ خود بھی نہیں کھا سکتے، اور جو امیر آدمی ہوگا دولت مند وہ بھی نہیں کھا سکتے۔ ایسا صدقہ اگر کیا بکرا کوئی چیز ذبح کی صدقے کے طور پر خیرات، تو اس میں خود بھی کھا سکتے ہیں اور گھر والے سب کھا سکتے ہیں اور غریبوں کو بھی کھلا سکتے ہیں، لیکن منت سے نہ خود کھا سکتا ہے نہ جو ہے امیر آدمی کھا سکتا ہے جو صاحب نصاب ہو، جس پر زکات ہو۔ تو لوگ آئے، کہا کہ حضرت آپ ایسے کریں کہ اونٹ ذبح کر دیں بیٹے کی جگہ، اور آپ نے 10 اونٹ لائے، پورا ڈالا، اور پورا جو ہے وہ حضرت عبداللہ کا نکلا۔ پھر آپ نے 20 کر دیے، پھر پورا ڈالا، پورا جو ہے حضرت عبداللہ کا نکلا۔ آپ زیادہ کرتے رہے، 100 کو جب پہنچے تو پورا اونٹوں کا نکلا، تو آپ نے اس منت کی جگہ 100 اونٹ ذبح کیے اللہ کے راستے۔ یہ زمزم شریف جب نکلا، آج ساری دنیا سے حیران ہو رہی ہے۔ عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو سلام ہے، ساری دنیا زمزم شریف لاتی ہے۔ تو ایک انعام جب اللہ دے رہے تھے تو آزمائشیں لا رہے ہیں۔ دادا پہ آزمائش آئی، والد کو ذبح کرنا تھا ان پہ بھی آزمائش آئی، آپ کی والدہ محترمہ پہ بھی آزمائش آئی۔ جب آپ مدینہ شریف گئی اپنے اس کے گھر میں، نانہال کے گھر میں، تو راستے میں جو ہے نا تو والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو یہ آزمائشیں آ رہی ہیں، اور پھر اللہ رب العزت نے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، آپ کو ملا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میری سواری جب ہم اپنے قبیلے بنو سعد سے روانہ ہوئے تو میری سواری نہایت کمزور تھی، ایک اونٹنی تھی اور ایک گدھا تھا، میرا خاوند میرے ساتھ تھا۔ تو جب ہم مکہ شریف پہنچے تو سارے لوگ آگے نکل چکے تھے، جو اچھے اچھے بچے تھے امیر خاندان سے سب نے اٹھا لیے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پتہ کرتے کہ ان کے والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو چونکہ غریب لوگ تھے تو اس لیے وہ دودھ پلانے کے لیے لے جاتے تھے کہ کچھ اجرت ملے۔ کہتے ہیں کہ ایک ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی تھے، میں جب گھر میں گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک آدھا نظر آ رہا تھا اور آدھا چھپا ہوا۔ تو جب میں نے چہرہ مبارک ہٹایا آپ نے میری طرف دیکھا اور مسکرائے، میرا دل لے لیا۔ میں نے اپنے خاوند سے کہا کہ یہ بڑی برکت والا بچہ ہے، جو کچھ بھی ہے اس کا والد نہیں ہے، میں اس کو لے جاؤں۔ اور جب میں نے اپنی چھاتی کے ساتھ لگایا تو میرا دودھ نہیں تھا، میرا دودھ بھی آ گیا۔ اور جب ہم سواری پر بیٹھے، میں پیچھے بیٹھی، خاوند آگے بیٹھا، تو سواری نہیں چل رہی۔ کیوں نہیں چل رہی؟ کہ سرکار دو جہان کو پیچھے بٹھایا ہے، خود آگے بیٹھ گئے۔ تو بڑی منتیں کی حضرت حلیمہ کے والد اس کے حضرت حلیمہ کے گھر والے نے، سواری نہیں جا رہی تھی۔ حلیمہ سے کہا کہ حلیمہ تم آگے بیٹھو۔ حلیمہ جب آگے بیٹھی تو سواری چل پڑی اور سب سواری کو کراس کر لیا۔ اور کہتے ہیں کہ جب ہم اپنے گھر میں پہنچے، قبیلہ بنو سعد میں پہنچے، تو ساری بستی کے اندر خوشبو ہی خوشبو، اور میری بکریاں ایسی سیر ہو کے آئیں کہ اس دن میں نے اپنے گھر کے سارے برتن کھائے، برکات ہی برکات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے، آپ کی سنتوں کا، آپ کے اقوال کا، آپ کے افعال کا ذکر کرنا یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ کون یہ میلاد نہیں مناتا؟ وہ کون سا کافر ہے جو نہیں مناتا اس میلاد کو؟ یہ مناتے ہیں ہم اس میلاد کو۔
لیکن یہ جو جھگڑے ڈالتے ہیں اور سنت کے خلاف کام کرتے ہیں، ہم تو اس میلاد کے خلاف ہیں، ورنہ ہمارے علماء، ہمارے اساتذہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیع الاول کی سیرت بیان کرتے ہیں، آپ علیہ السلام کی میلاد شریف کو بیان کرتے ہیں۔ میلاد کا معنی ہوتا ہے پیدا ہونا، سب کچھ بیان کرتے ہیں، لیکن بے پردگی کرنا، اردو کا اور غلط قسم کے خرافات کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ ہر جمعرات کے دن ہر امتی کے اعمال مدینہ شریف کے روزہ مبارک میں پیش ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جب حضور کے سامنے ہمارے یہ اعمال جائیں گے کہ یہ آپ کا امتی آپ کا میلاد منا رہا ہے اور خلاف سنت کام کر رہا ہے، تو آپ اس میلاد سے خوش ہوں گے۔ آپ علیہ السلام کی ولادت کو بیان کریں، آپ کی سیرت طیبہ کو بیان کریں، آپ کے اخلاق کو بیان کریں، آپ کی سخاوت کو بیان کریں، آپ کی بہادری کو بیان کریں، آپ کے اہل بیت کو بیان کریں، آپ کے صحابہ کا بیان کریں۔ یہ میلاد کون نہیں بنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں نے پڑھی آپ کے سامنے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ پاک نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان سے بچ جاؤ، تم سب سے بڑے عبادت گزار۔ اور فرمایا وَاجْزِ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، کہ جو اللہ پاک نے تیری قسمت میں لکھ دیا تیری زندگی میں، اس پر راضی ہو جا، تو سب سے بڑا دولت مند ہے۔ اپنی قسمت پہ راضی ہونا یہ ایمان کی علامت ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق ورضا بالقدر، اے اللہ میں آپ سے صحت کا سوال کرتا ہوں، پاک دامنی کا سوال کرتا ہوں، اور امانت داری کا سوال کرتا ہوں، اور اچھے اخلاق کا سوال کرتا ہوں، اور تقدیر کے اوپر راضی رہنے کا سوال کرتا ہوں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں، کسی نے کیا حضرت کیا حال ہے؟ کہا کہ اس شخص کا حال کیا پوچھتے ہو کہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ میری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے۔ کہا کہ یہ کیسے بات ہے حضرت؟ بڑے بڑے انبیاء گزرے ہیں، ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہو رہا، اور آپ کہتے ہیں کہ سب کچھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے میری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے۔ کہا کہ میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی رضا میں فنا کر دیا ہے، اب جو کچھ بھی اللہ پاک کر رہے ہیں جیسے وہ میری مرضی سے ہو رہا ہے۔ کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ درخت کا کوئی پتا نہیں گرتا، کوئی ہلتا نہیں ہے، کوئی چیز ادھر ادھر نہیں ہو سکتی، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کہ تقدیر اچھی ہو یا بری ہو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہو۔ آج ہم اس لیے پریشان ہیں کہ ہمارے اندر رضا بالقضا نہیں ہے، ہم قضا کے اوپر راضی نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ، آپ کے بیٹے تقریباً 16-17 مہینے عمر ہے، آپ کے ہاتھ میں ہیں، اور ہاتھ مبارک میں حضرت ابراہیم کی روح نکل گئی، آپ کے آنسو گر رہے ہیں اور آپ افسوس کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونون، اے ابراہیم ہم تیرے فراق تیری جدائی پر بڑے غمگین۔ اسلام میں رونے کی اجازت ہے، آنسو بہانے کی اجازت ہے، ہاں یہ غلط قسم کی باتیں منہ سے نکالنا کہ اللہ کو ایک میں ہی ملا تھا، اللہ نے میرا اتنا نقصان کر دیا، میرا یہ نقصان ہو گیا، تو یہ بات کہنا منع ہے، وگرنہ
کوئی چیز حادثہ پیش آ جائے اگر آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. ایک صحابی نے جب آپ کے آنسو دیکھ کے فرمایا انت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ آنسو بہا رہے ہیں. کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ دل کی نرمی کی نشانی ہے، یہ آنسو بہا رہے. انسان ہے، انسان تو بہت کمزور ہے. ہاں اللہ پاک جو نظام چلا رہے ہیں ہر کام میں فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے ہیں اپنی امت کو، آپ کے لوگ کھڑے ہیں بیان ہو رہا ہے. تو ایک آدمی نے سوال کیا کہ اے سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اس ٹائم اس زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ہوں. اللہ پاک یہ بات بھی سچی تھی کہ نبی سے بڑا عالم اس ٹائم کوئی نہیں، لیکن اللہ پاک نے کہا کہ میرے کلیم تو نے یہ کیوں نہیں کہا؟ جگہ پہ رہتا ہے جاؤ اس کی شاگردی اختیار کرو، اس کے پاس ایسا علم ہے جو تمہارے پاس نہیں. دو چیزیں ہیں، ایک تشریعی علم ہے، ایک شریعت، ایک تشریعی نظام چل رہا ہے اور ایک تکوینی نظام چل رہا ہے. حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کے پاس تکوینی علم ہے. فرمایا کہ حضرت میں آپ کی شاگردی اختیار کرنا چاہتا ہوں. کہا کہ میری شاگردی بڑی مشکل ہے، میری ایک شرط ہے کہ تم میرے اوپر اعتراض نہیں کرو گے، سوال نہیں کرو گے. باقی حضرت شرط منظور ہے، داخلہ مل گیا مدرسے. مدرسے کی شرائط ہوتے ہیں نا، مدرسے میں جب داخل ہوں گے تو آپ ناظم کے پاس جائیں گے، داخلہ لینا ہے تو وہ آپ کو شرائط دکھائے گا کہ ہمارے مدرسے میں یہ شرائط ہیں، اگر اس پہ عمل کر سکتے ہو تو آپ داخلہ ملے گا، وگرنہ داخلہ نہیں ہے. تو سیدنا خضر علیہ السلام نے کہا کہ میری شرائط ہے. شرط کیا ہے؟ میری شرط یہ ہے کہ تم جو ہے مجھ پر سوال نہیں کرو گے، اعتراض نہیں کرو گے، بس میرے پیچھے آؤ. گئے، دریا کو عبور کرنا تھا، کشتی میں سوار ہوئے. جب کشتی ساحل کے قریب ہوئی تو سیدنا خضر علیہ السلام نے کشتی کے تختے نکال لیے اور کشتی کو ایبدار کر دیا. وعدہ تو کیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے، لیکن عالم کدھر رک سکتا ہے؟ جب ایک تشریعی علم رکھتا ہو تو وہ تو شریعت کے خلاف بات دیکھتا ہے تو فوراً اس کو کہے گا یہ تم کیا کر رہے، خود بھی ڈوبو گے، ہمیں بھی ڈوبا رہے ہو، کشتی کو تم نے ایبدار کر دیا. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقها قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا. انطلقا، وہ دونوں چلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر، حتی اذا رکبا فی السفینہ، یہاں تک کہ کشتی میں سوار ہو گئے. خرقها، اس کشتی کو پھاڑ دیا، ایبدار کر دیا. قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا، کہا کہ تم نے اس کشتی کو پھاڑ دیا تاکہ کشتی والے ڈوب جائیں. لتغرق اهلها، تو بڑی عجیب بات بولی کی ہے. سیدنا خضر علیہ السلام نے کہا قال الم اقل انک لن تستطيع معي صبرا، کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا، کہا کہ مجھے جو بھول ہو گئی ہے اس پہ نہ پکڑو، میرے اوپر پھر کام اور مشکل ہو جائے گا. معاف کر دیا، پہلی غلطی ہے. فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. آگے چلے تو ایک بچہ کھڑا تھا، بچے کھیل رہے تھے، ان میں سے سیدنا خضر علیہ السلام نے بچے کو پکڑا، اس کی گردن مروڑ دی، اس کو ادھر مار دیا. ابھی تو اور زیادہ سخت معاملہ ہو گیا.
شریعت کے خلاف ہو گیا، ایک بچہ بے گناہ معصوم اس کو مار دیا۔ اب یہ تکوینی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو اپنے کن فیکون سے کر رہے ہیں اس کے پیچھے حکمتیں ہیں۔ اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام کو دکھانا چاہتے تھے کہ یہ جو نظام چل رہا ہے یہ میری مرضی پہ چل رہا ہے اور اس کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں آگے پھر آپ کو بتائے گا۔ اس بچے کو مار دیا۔ سیدنا خضر علیہ السلام نے کہا قال لم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ تو صبر نہیں کر سکے گا۔ قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا، کہا کہ بس یہ آخری دفعہ ہے، اگر میں نے پھر سوال کیا اس کے بعد تو مجھے پھر تم اپنی شاگردی میں نہ رکھنا، بس یہ آخری عذر ہے میرا۔ فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قرية استطعما اهلها، آگے گئے تو ایک بستی میں گزر ہوا، مسافر تھے، سفر کر رہے تھے۔ پہلے زمانے میں تو ہوٹل ہوتے تھے نہ کوئی، بس لوگ ہی ایک دوسرے کی مہمان نوازیاں کرتے تھے، ہوٹل نہیں ہوتے۔ انہوں نے ان بستی والوں سے کھانا مانگا تو استطعم اهلها فابوا، انہوں نے انکار کر دیا ان یضیفوہما، کہ ان کی مہمانی کریں۔ اور اسی بستی میں ایک دیوار تھی بالکل گرنے والی تھی، فوجد فیہا جدارا یرید، بالکل گرنے کے قریب تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو کھڑا کر دیا، ٹھیک کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر تو چاہتا تو اس پر مزدوری دے سکتا۔ انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، آپ مزدوری لے لیتے، ہم ان سے کھانا خرید لیتے، کچھ اور چیز خرید لیتے، کھا لیتے۔ تو اس نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، یہ تیری میری جدائی ہے، بس یہ آخری۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اب میں تمہیں بتاؤں گا وہ چیزیں جن پر تو صبر نہیں کر سکتا۔ فَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ، وہ جو کشتی تھی وہ چند مساکین کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے ارادہ کیا کہ اس کو عیب والا بنا دوں۔ وَكَانَ وَرَاءَهُم مَلِكٌ، دریا کے اس پار ایک بادشاہ تھا، يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، وہ ہر کشتی جو اچھی کشتی دیکھتا تھا تو وہ اسے چھین لیتا تھا، غصب کر لیتا تھا۔ دیکھو اب یہ ظاہراً کام غلط لگ رہا تھا کہ کشتی کو اس کے اللہ رب العزت جو کام کر رہے ہیں، اچانک ایک جوان فوت ہو جاتا ہے، بچہ، اللہ تعالیٰ کی کتنی حکمتیں ہوتی ہیں، ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وَرْضِ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، جو اللہ تعالیٰ نے تیری قسمت میں لکھ دیا ہے اس پر راضی ہو جا، تو سب سے بڑا دولت مند بن جائے کہ جو اللہ نے دیا ہے بس کافی ہے۔ اس پر میں شکر کرتا ہوں، اور شکر ایسی چیز ہے کہ اس کو کہتے ہیں سید المفقود، یہ گم چیز کو شکار کرتا ہے شکر۔ لئن شکرتم لازیدنکم، آج ہماری عورتیں تو ہیں ناشکری، عورتوں کی تو عادت ہے، حضور فرما رہے ہیں کہ عورتیں زیادہ جہنم میں جائیں گی ناشکری کی وجہ سے، کفران نعمت کی وجہ سے۔ لیکن آج ہم مردوں کی بھی یہی عادت ہے کہ جہاں بھی بیٹھتے ہیں اپنا رونا روتے ہیں۔ نہیں بھائی، اللہ پاک فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو میری عبادت سے، میری دعا سے تکبر کرتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے یہاں عبادت سے مراد ای دعائی، ان الذین یستکبرون عن عبادتی ای عن دعائی، کہ جو میری دعا سے تکبر کرتے ہیں، مجھ سے مانگتے نہیں ہیں۔ اللہ کی ذات کو ہے، اللہ کے ساتھ تعلق بناؤ،
چلتے پھرتے اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرو اور اللہ سے مانگتے رہو. اے اللہ، حضور نے فرمایا اگر نمک بھی تمہارے پاس نہیں ہے جو سب سے سستی چیز ہے وہ بھی اللہ سے مانگو. تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے. آج ہمیں چھوٹی چیز ہو تو ہم کہتے ہیں یہ تو میں خریدوں، یہ تو میں نہیں آؤں. حضرت خانقاہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کھانا سامنے آ جائے اور آپ بالکل کھانے لگے تو دل میں دعا مانگے کہ اے اللہ یہ مجھے نصیب کر دے اور اس کو میرے لیے صحت کا ذریعہ بنا دے تاکہ میں اس کھانے کے ذریعے آپ کی رضامندی والے کام کر سکوں. ایک ظاہری نظام چل رہا ہے. حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سورۃ رات کے اندر کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ ہے کہ وہ اپنے گھوڑے کے ساتھ جہاں بھی بادل برسانے ہوتے ہیں تو تمام بادلوں کو ہانکتا ہے اور اس جگہ پر لے آتا ہے جہاں اللہ نے بارش وہاں بارش ہوتا ہے. جب وہ کوڑا مارتا ہے تو آواز نکلتی ہے، روشنی نکلتی ہے. بارش کے ٹائم دیکھتے ہیں نا اتنی روشنی نکلتی ہے، آواز نکلتی ہے. وہ فرشتہ ہانک رہا ہوتا ہے. یہ پیچھے کا نظام ہے تو ظاہراً نظر آ رہا ہے. آج کے سائنسدان کیا کہتے ہیں کہ ایک بادل جو ہے وہ مائنس والا ہے اور ایک پلس مثبت والا ہے. یہ دونوں بادل جب آپس میں ٹکراتے ہیں سائنس کہتی ہے تو پھر آواز نکلتی ہے اور روشنی. حضرت فرماتے ہیں کہ سائنس اور اسلام کا آپس میں تضاد نہیں ہے. ظاہری نظام تو یہ نظر آ رہا ہے جو انسان دیکھ رہے ہیں کہ بادل آپس میں ٹکرا کر روشنی نکلتی ہے، لیکن جو روحانی نظام ہے وہ فرشتہ چلا رہا ہے. فرشتہ پیچھے سے ہانکتا ہے. تو اسلام اور اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. تو یہ تکوینی امور ہے. ایک جگہ زلزلہ آ جاتا ہے، تباہی مچ جاتی ہے، ہمیں تو سارا نقصان نظر آتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں ہم نہیں جانتے. اللہ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم اپنے بندوں کو چھوٹی چھوٹی سزائیں دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے عذاب دیتے ہیں بڑے عذاب سے پہلے. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کہ یہ میرے بندے میری طرف لوٹ آئیں. اللہ کبھی بیماری لے آتا ہے، کبھی مالی نقصان دے دیتا ہے، ہم سمجھتے نہیں ہیں. اللہ پاک کہتا ہے کہ تم میری طرف آ جاؤ. وہ جو بڑا عذاب ہے قبر والا، وہ جو جہنم والا بڑا عذاب ہے، اس سے پہلے ہمیں زندگی میں چھوٹے چھوٹے بیماری، تکلیفیں، مالی نقصان. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ہم کبھی آزماتے ہیں، تمہارا مال کم کر دیتے ہیں، تمہارے اوپر خوف طاری کر دیتے ہیں، تمہارا جانی نقصان کر دیتے ہیں، کبھی تمہارے پھل فروٹ فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں. وبشر الصابرین، جو صبر کرتا ہے اس کے لیے صبر والے کون ہیں؟ ان کی نشانی بتائی اللہ نے. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون کہ جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے کہتے ہیں ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جائیں گے. حضور نے فرمایا کہ تمہارا چراغ جل رہا ہے اور وہ بھی بجھ جائے، انا للہ وانا الیہ راجعون. بجلی چلی جائے، انا للہ. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ام المومنین ہیں، ہم مومنوں کی ماں ہیں، حضور علیہ السلام کی گھر والی ہیں. ان کا گھر والا فوت ہو گیا، حضور سے پہلے اور جگہ شادی کی. بڑی محبت تھی اپنے گھر والے سے، ایک دوسرے پر فدا تھے. یہ میاں بیوی کا عجیب رشتہ ہے.
کہ ایک دو بول بولنے سے جس کو دیکھنا حرام ہوتا ہے ایک دفعہ قبول کرنے سے شریعت کے مطابق پھر کیسے محبت پیدا ہوتی۔ ان کا گھر والا فوت ہو گیا، بہت روتی تھی، بہت غمگین رہتی تھی، حضور کے پاس تشریف لائیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بہت غمگین رہتی ہوں اور گھر والی سے بڑی محبت تھی۔ حضور نے فرمایا یہ دعا پڑھو، وظیفہ بتایا۔ یہ وظیفے جو ہیں یہ بڑے کام کر جاتے ہیں، اللہ کا ذکر جو ہے یہ انسان کی بڑی بڑی تکلیفیں ان سے دور ہو جاتی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہ۔ اے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر دے اور بہترین نعمت بدل نصیب فرما۔ میرے خامن سے بھی بہتر، تو وہ تو عربی دان تھی، عربی سمجھتی تھی، کہتے میں پڑھتی تھی، دل میں آتا تھا کہ میرے خاون سے بہتر کیا ملے گا، لیکن حضور کا فرمان تھا پڑھتی رہی۔ ادھر یہ بھی دل میں آتا تھا کہ میرا خاون اتنا پیارا اور اس سے بھی کوئی اچھا ہوگا، تو اللہ رب العزت نے میرا نکاح شفیع نبی رحمۃ للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سنت ہے، جب بھی کوئی آپ کی اچھی چیز چلی جائے یہ وظیفہ پڑھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہ۔ اے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر دے اور مجھے اس سے بھی بہترین نعمت بدل نصیب۔ ایک تکمیلی نظام چل رہا ہے اللہ کا، اللہ تعالیٰ حکیم ذات ہے، اس کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ سے عافیت بھی مانگنی چاہیے، یہ نہیں کہ ہم آفات کو خود مانگیں۔ ایک آدمی نے حضور کے سامنے دعا کی، اے اللہ مجھے صبر عطا فرما، حضور نے فرمایا یہ دعا نہ مانگو، اے اللہ مجھے عافیت نصیب فرما۔ صبر کا معنی یہ ہے کہ پہلے میرے اوپر تکلیف لا پھر مجھے صبر دے۔ اللہ سے عافیت طلب کرو۔ ایک صحابی کے عیادت کے لیے آپ گئے پوچھنے کے لیے، تو وہ بالکل ہڈیاں رہ گئی تھی، اس کا جسم بہت کمزور تھا۔ حضور علیہ السلام تو ایسے مرشد تھے کہ سمجھ گئے اور اس نے پوچھا کہ تم کون سا وظیفہ پڑھتے ہو، کیا دعا مانگتے ہو؟ کہتا ہوں یا رسول اللہ میں آخرت سے بہت ڈرتا ہوں، بس یہ وظیفہ پڑھتا ہوں کہ اللہ جو بھی مجھے سزا دینی ہے اس جہان میں دے دے گناہوں کی، آخرت میں مجھے سزا نہ دے۔ حضور نے فرمایا اس لیے تو تیرا یہ حال ہو گیا کہ تو ہڈیاں رہ گئی، تو اللہ سے یہ دعا مانگ، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ تو قادر ہے کہ اللہ مجھے دنیا میں بھی اچھا ہی دے اور آخرت میں بھی اچھا ہی دے۔ اللہ تعالیٰ کا جو تکوینی نظام چل رہا ہے کن فیکون سے چل رہا ہے۔ ایک تو ہم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، اچھائی کرو، نماز پڑھو، یہ تشریعی نظام ہے، شریعت کے مسائل، اور ایک تکوینی نظام چل رہا ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ پاک نے تکوینی نظام کا علم دیا تھا، تو فرمایا کہ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت عن عیبها وکان وراءهم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا۔ کہ آؤ میرے پیارے شاگرد، میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کشتی میں نے کیوں اس کو عیبدار کیا۔ ادھر ایک بادشاہ رہتا ہے سمندر کے اس پار، دریا کے اس پار، جو بھی اچھی اور نئی کشتی دیکھتا ہے وہ اس سے چھین لیتا ہے۔ ایک بیچارے مسکین بھائی ہیں، ان کی کشتی ہے، میں نے کہا اس کو تھوڑا سا عیبدار کر دو تاکہ وہ ان سے نہ چھین، اور باقی وہ جو میں نے بچے کو مارا، وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا۔ کہ وہ جو لڑکا میں نے قتل کیا مارا، اس کے ماں باپ بڑے نیک لوگ ہیں، مومن تھے،
اور اس نے بڑا ہونا تھا اور ان کو بھی کفر پر ڈالنا تھا، ان کو بھی گمراہ کرنا تھا، تو میں نے اس کو مار دیا۔ اللہ پاک اس سے بہترین نے جو بدل خیرم منہم، اللہ نے ان کو بچا دیا اور نیک سارے بچا دیا۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، اور یہ دیوار جو تھی یہ دو یتیم بھائی تھے، ان کا والد جب فوت ہو رہا تھا تو اس نے اپنا خزانہ اس دیوار کے نیچے چھپا لیا، اوپر دیوار بنا دی، لیکن ٹائم گزرا، دیوار کی مرمت نہیں ہوئی تو وہ دیوار گرنے والی تھی۔ تو میں نے کہا دیوار گر گئی تو نیچے خزانہ نظر آ جائے گا اور ان سے کوئی لے جائے گا، تو میں نے اس کے لیے دیوار بڑی کر دی اور وجہ بتائی کہ اس لیے مکان ابوہما صالحا، ان کے والدین بڑے نیک لوگ ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کے باپ دادا نہیں تھے، وہ کتنی نسل میں، چوتھی پانچویں نسل میں ان کے وہ بڑے دادا جد امجد تھے، تو نیک لوگ تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ ایک اللہ کا ولی گزرتا ہے، ایک آدمی گزرتا ہے تو اللہ پاک 7 نسلوں تک اس دنیا میں اس کو رزق آسان دیتا ہے۔ اللہ پاک اس کا خیال رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات منان ذات ہے۔ اور پھر لوگ جاتے ہیں نیک لوگوں کی، اس دنیا میں اللہ دکھا دیتا ہے کہ نیک لوگوں کے دیکھو مزارات پر لوگ آتے ہیں۔ ہماری مسجد شریف میں میں حیران ہوتا ہوں، کراچی سے، پشاور سے حضرات کی زیارت کرتے، نہ تو ان کا رشتہ ہے، آج کوئی والدین کی قبر پر بھی نہیں جاتا 6 مہینے سال، اور حضرات کی اتنی اللہ والوں کی اتنی کشش ہوتی ہے کہ دور دور سے لوگ آتے ہیں اور اپنی حاضری کو سعادت سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ساتھ دیکھیں، ایک تو آخرت میں ان کو انعام دینا ہے، اس دنیا میں بھی دکھا رہی ہے کہ جو میری مان کے چلے گا، جو رحمان کا بندہ بنے گا، پھر میں دکھا دوں گا۔ یہ اور بات ہے کہ لوگ مزارات پہ جا کے بدعات یا شرکیات کرتے ہیں، وہ تو اور بات ہے، وہ تو شریعت اجازت، لیکن الحمدللہ مسجد شریف میں، خانقاہ میں دیکھتا ہوں علماء آتے ہیں، اکثر مفتیان کراچی سے آ رہے ہیں، بڑے بڑے حضرات آ رہے ہیں، پشاور سے آ رہے ہیں، رات ادھر کرتے ہیں، حضرات کے اوپر مراقبہ کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، جہاں پر اللہ والے پڑے ہوتے ہیں۔ یہ بالکل تجربے کی بات ہے کہ جہاں پر اللہ کے نیک بندے پڑے ہوتے ہیں، اللہ پاک دعاؤں کو قبول کے وسیلے سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے چچا مبارک کو لائے پر کھڑا کیا کہ اے اللہ، جب شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو ہم ان کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ بارش کر دیتے تھے۔ اے اللہ، آج تو حضور نہیں ہے ہمارے درمیان میں، ان کا چچا ہے، ہم اس کا وسیلہ دیتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، تو نیک لوگوں کا وسیلہ دینا، ان کے وسیلے سے دعا مانگنا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں، براہ راست بھی اللہ دعا قبول کرتے ہیں۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ حضرت سید حسین احمد مدنی فرماتے ہیں وابتغوا الیہ الوسیلہ سے مراد مرشد کامل مراد ہے، مرشد کامل کا وسیلہ پکڑو اللہ کا۔ ہاں، صحیح مرشد، صحیح اللہ والا ہو، جس کے بیٹھنے سے اللہ یاد آ جائے، جس کی مجلس میں بیٹھنے سے آپ کا دل جاری ہو جائے۔ تو یہ دنیا دار الفنا ہے، ہم ادھر مسافر ہیں، مسافر کب تک یہاں رہیں گے؟ مسافر نے کوچ کرنا ہے، ایک دن ہم نے یہاں سے جانا ہے۔ اس دنیا میں اطمینان نہیں ہے، اطمینان ایک چیز میں ہے، وہ اللہ کی یاد ہے۔ آخر میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں، اللہ رب العزت کے جتنے بھی نام ہیں یہ سارے صفاتی نام ہیں۔ اللہ کے صفاتی نام بے شمار ہیں، جتنی اللہ کی صفتیں ہیں اتنے نام ہیں۔ باقی حدیث میں مشہور 99 نام آئے ہیں، ان کے پڑھنے کا بڑا اجر بھی حضور علیہ السلام نے بتایا، لیکن اللہ کا ایک ذاتی نام ہے، اس میں جلالہ اللہ۔ دیکھو ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے نا،
تو سب گھر والوں کی خواہش ہوتی ہے کہ اچھا نام رکھا جائے. تو اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، کہ اے زکریا میں نے آپ کو ایسا بیٹا دیا ہے کہ اس سے پہلے یہ نام کسی نے نہیں رکھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بھی سنت ہے کہ ایسا نام ہونا چاہیے. گھر والے بھی کہتے ہیں کہ نیک اچھے لوگوں کا نام ہو، صحابہ کا نام ہو، انبیاء کا نام ہو، لیکن اچھا خوبصورت نام ہو. تو مخلوق کہتی ہے کہ میری اولاد کا نام اچھا ہو. جب اللہ رب العزت نے اپنا نام رکھا ہوگا سبحان اللہ، تو اللہ نے کیسا نام رکھا. یہ اللہ کا نام بڑا عجیب نام ہے. لفظ اللہ، اس کی الف کو ہٹا دو، اگر الف ساتھ ہو یہ بھی اللہ کا. اللہ نور السماوات والارض، اللہ جو ہے وہ زمین آسمان کا نور ہے. اور الف کو ہٹا دو، حمزہ کو. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، پھر بھی وہی معنی باقی ہے. اگر حمزہ کو بھی ہٹا دو، پہلے لام کو بھی ہٹا دو، پھر بھی اللہ کا معنی باقی ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اگر سب ہٹا دو، آخر میں ایک ہا بچ جائے، یہ بھی اللہ کا نام ہے. ایسے نام ہے اور بہت میٹھا نام ہے. حضور نے فرمایا جب بچہ بولنا سیکھے تو سب سے پہلے اس کو اللہ کا نام سکھاؤ. جو والدین اپنے بچے کو اللہ کا نام سکھاتے ہیں ان کے پچھلے گناہ معاف ہوتا ہے. پرانے زمانے کے لوگ عورتیں جب بھی کوئی چیز اٹھاتی ہیں رکھتی ہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. کتنی عجیب چیز ہے. نوح علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہوئے اور سب، تو اللہ پاک نے یہ دو لفظ بتائے بسم اللہ. بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم. اللہ کے نام سے یہ چلے گی، اللہ کے نام سے رکے گی. تو جب اللہ کے نام سے اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارے پہ لگا دیا، اگر ہم اسی اللہ کے نام کو یاد کریں گے تو اللہ پاک ہمارے ایمان کو بھی کنارے پر لگا دے گا، اور جب اس دنیا سے جائیں گے تو ایمان کے ساتھ ہو سکتے ہیں. تو روزانہ اللہ کا ذکر کیا کریں. ہمارے حضرات نقشبند یہ قلب کا ذکر بتاتے ہیں، دل کے اوپر ذکر بتاتے ہیں کہ دل کے اوپر اللہ کا ذکر کرو، اور انگلی رکھتے ہیں تو اس کا دل جاری ہو جاتا ہے. لیکن تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے. آنکھیں بند کر کے اپنے دل کی طرف توجہ کر کے اور دل میں کہیں اللہ 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 اللہ. اگر پہلے جاری نہ ہو تو 15-20 دفعہ زبان سے کہیں، پھر دل سے کہیں، پھر زبان سے کہیں، پھر دل سے. 10 دن 12 دن کے بعد انشاءاللہ یہ قلب جاری ہو جائے گا. اور اتنی لذت ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کسی چیز میں اتنی لذت نہیں ہے جتنی لذت اللہ کے نام کے اندر. یہ ذکر کریں گے نہیں کریں گے روزانہ 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ یہ اللہ پاک کو دیں. عشاء کی نماز کے بعد گئے دکان میں بیٹھا ہے، دکان چلا رہا ہے اور دہاڑی کر رہا ہے، سائیکل چلا رہا ہے، موٹر سائیکل چلا رہا ہے، لیکن ہر وقت اپنے دل کی طرف توجہ کہ میرا دل کیا کہہ رہا ہے، اللہ اللہ اللہ. پھر دیکھیں کہ زندگی میں کیسے پڑھا. اللہ رب العزت ہمیں اپنا تعلق نصیب فرمائے اور ہمیں حضرات کرام کی نسبت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اس مبارک مہینے کی برکت سے حضور علیہ السلام کی میلاد شریف کا مہینہ ہے، آپ کی ولادت کا مہینہ ہے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے. قبر میں بھی آپ کی شفاعت نصیب فرمائے اور میدان محشر میں بھی آپ کی شفاعت نصیب فرمائے. آپ کی شفاعت کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں. اللہ رب العزت ہمیں حضور کا پڑوس نصیب فرمائے. جنت الفردوس میں واقع ہوتا ہوا